کو علم کہتے ہیں، اور وہ علم صرف دہلیز مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ میں ایک بہت بڑی دعوت فکر دینے لگا۔ تاجدار انبیاء کے غلاموں، ہمارے پڑوس میں انڈیا، اس وقت انڈیا میں لاکھوں ڈاکٹرز ہیں، کروڑوں انجینئرز، ہزاروں لائرز ہیں، جج ہیں، بی اے بی ایڈ ہے، ایم اے ایم ایڈ ہے، ایم ایس سی ہے، ایل ایل بی ہے، پی ایچ ڈی ہے، ایم بی بی ایس ہے۔ انڈیا میں لاکھوں کروڑوں کلاس ون افیسرز۔ اب جس کے پاس ایم اے کی ڈگری ہے، پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے، ایم بی بی ایس کی ڈگری، دنیاوی اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں وہ بندہ ان پڑھ ہے؟ عام لوگ تو کہیں گے اس کے پاس بڑا علم ہے، اس نے پی ایچ ڈی کر رکھی، ایم بی بی ایس ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، سرجری کا ماہر ہے، ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کے پاس علم نہیں ہے؟ تو ہم تو کہیں گے یہ سب بڑے پڑھے لکھے ہیں جو ہماری نظر میں۔ مگر امام الانبیاء کے غلاموں، انڈیا کے یہ کروڑوں پڑھے لکھے لوگ صبح اٹھتے ہیں تو گائے کا چھوٹا پیشاب پیتے ہیں۔ آج بھی سائنسی ترقی کے اس دور میں انڈیا کے کروڑوں لوگ وہ گائے کا چھوٹا پیشاب پیتے ہیں۔ وہ اسے گاؤ ماتا کہتے ہیں، مقدس جانور سمجھتے ہیں، اس کا چھوٹا پیشاب پیتے ہیں۔ اچھا، اس سے بھی عجیب ترین بات یہ، انڈیا کا وزیر اعظم گزرا ہے مورارجی دیسائی، وہ خود بدبخت اپنا چھوٹا پیشاب پیتا تھا، اپنا چھوٹا پیشاب خود پیتا رہا۔ کون؟ انڈیا کا وزیر اعظم۔ تو جب اس سے پوچھا گیا، ڈگری بہت ہے اس کے پاس، دنیا کی ڈگریاں، دنیاوی اعتبار سے کہیں گے بہت پڑھا لکھا تھا انڈیا کا وزیر اعظم، تو پوچھا گیا کہ تجھے گن نہیں آتی اپنا چھوٹا پیشاب پیتے ہو؟ اب وہ دلیل کیا دے رہا ہے، اور یہاں میں رک کے کہوں گا کہ جو علم وحی کی خوشبو سے معروم ہوتا ہے، اور جس عقل اور فکر پر نہ لینے مصطفیٰ کا سایہ نہیں ہوتا، وہ فکر اور علم پھر ایسی دلیلیں گھڑتا ہے۔ وہ دلیل کیا دے رہا ہے؟ جب پوچھا گیا گن نہیں آتی، دلیل دے رہا ہے کہ یہ پیشاب جو میں اپنا چھوٹا پیشاب پیتا ہوں، یہ پہلے بھی تو میرے اندر ہی تھا نا، اب پینے کے بعد دوبارہ اندر چلا گیا تو کیا حرج ہے؟ اب بتائیے کہ عقل محض کی روشنی میں آپ اس کی دلیل رد کر سکتے ہیں؟ صرف عقل کی روشنی میں وہ کہتا ہے پہلے بھی تو میرے اندر تھا، دوبارہ اندر چلا گیا تو کیا ہوگا؟ تو نہیں رد کر سکتے آپ۔ مگر یہ وہ علم ہے جس پر نہ لینے مصطفیٰ کا سایہ نہیں ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اب میں دعوت فکر دینے لگا۔ انڈیا کے کروڑوں لوگ پڑھے لکھے گائے کا پیشاب پیتے، وزیر اعظم اپنا پیتا رہا۔ یہاں آؤ دریا شریف میں، آج ہی جو بچہ آیا ہے قرآن سیکھنے کے لیے، اور اس نے الف با تا سا پڑھنی، آج پہلی بار آیا۔ تم دیکھو گے کہ اگر راستے میں بارش کی وجہ سے اس کے کپڑوں پر مٹی کا چھینٹا بھی لگ گیا نا، کیچڑ کا چھینٹا بھی، آئے گا مدرسے میں قاعدہ چوم کر اونچی جگہ پہ رکھے گا، سیدھا جائے گا ٹوٹی پر اسے دھو رہا ہوگا۔ سوال یہ ہے، اس کے پاس ابھی ڈگری کوئی نہیں آئی، اس نے ابھی کالج اور سکول کا منہ نہیں دیکھا، یہ تو ابھی آج قاعدہ اٹھا کے الف با تا سا پڑھنے آیا، مگر اس بچے کی طبیعت میں اتنی نفاست کہاں سے آ گئی؟ اس کے مزاج میں اتنی نظافت کہاں سے آ گئی؟ تو جو انڈیا کے وزیر اعظم کو بھی نصیب نہیں، جو کروڑوں ڈاکٹر انجینئرز کو نصیب نہیں، تو مدینے سے آواز آ رہی ہے، میرے نادان امتی، تجھے نہیں معلوم کہ اس بچے کی طبیعت میں نفاست کیوں آئی ہے؟ اس لیے کہ جنم دینے کے بعد اس کی ماں نے اسے دودھ بعد میں پلایا تھا، اور اس کے کانوں میں نام نبی کی اذان پہلے دی گئی تھی۔ تو بتایا جا رہا ہے ساری نفاست تو مدینے سے ملتی ہے، ساری نظافت تو مدینے سے ملتی ہے، سارا علم تو مدینے سے ملتا، سارا عروج مدینے سے ملتا۔ اس لیے میرے آقا کے غلاموں، میں یہ ہمارے پورے ملک کا نہیں، عالم اسلام کا نمائندہ اجتماع ہے، اس میں دعوت فکر دے رہا ہوں
اپنی نسلوں کا رخ کر دو دہلیز مصطفیٰ کی طرف. اور پوری دنیا میں یہ دیکھا اور سنا جا رہا ہے. اس لیے پیغام دے رہا ہوں, نسلوں کا رخ کر دو دہلیز مصطفیٰ کی طرف. آؤ چوکھٹے مصطفیٰ کی طرف. اے تجھ کو سنبھلنا تو ہے اب وقت, سنبھل جا. اے بحر عمیق اپنے کناروں سے اچھل جا. غافل تجھے پا کر لے آئے ہیں پھر جال. تو باز ہے بلبل نہیں, بستان سے نکل جا. اب تمہیں شاہین بننا ہے, مصطفیٰ کے شاہین بننا ہے. اب اٹھنا ہے, تو باز ہے بلبل نہیں, بستان سے نکل جا. باطل سے نہ ڈر, جنگ کے میدان میں اتر جا. اور رکھ حق پہ نظر, ماہو سوریا سے گزر جا. کی تجھ کو حسین ابن علی نے یہ وصیت, مرنا ہے تو ڈر موت سے, جینا ہے تو مر جا. تقدیر الہی کے نوشتے بھی وہی ہیں, اللہ بھی وہی, اس کے فرشتے بھی وہی ہیں. اتریں گے ملائک تیری امداد کو اب بھی, گر ذات خدا سے تیرے رشتے بھی وہی. اللہ سے رشتے اگر جڑ جائیں تو یہ عظمت رفتہ بحال ہو سکتی ہے. اور یہ رشتے جہاں آپ آئے بیٹھے ہیں یہیں آ کے جڑتے ہیں. اللہ رب العزت حضرت کا سایہ ہمارے سروں پہ دراز فرمائے. وقت متحمل نہیں تھا, ٹوٹے پھوٹے لفظ میں نے پیش کی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ. بیٹھو.